شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ نکاح سنت ہے اور نکاح کی کئی فضیلتیں ہیں اور کئی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جن کی نکاح ہو چکی ہیں، اب اس وقت یہ ذہن تھا کہ گھر والے کہتے تھے شادی کر لو، اور ہم نے شادی کر لی، تو اب جنہوں نے شادی کر لی اس وقت یہ نیت نہیں تھی کہ آیا یہ فضیلت ملے گی، یہ نیتیں میں کروں گا تو یہ ثواب ملے گا، تو آیا یہ ثواب کا مستحق ہوگا نکاح کے بعد بغیر کسی نیت کے کی؟ اور اگر نہیں تو اب یہ ثواب کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نیت کا محل نہ رہا اس کی تو نیت نہیں ہو سکے گی، محل نہ رہا۔ لیکن جن جن نیتوں کا موقع اور محل حسب موقع موجود ہے، ان نیتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا جائے اور نیتیں کر کر اپنے آگے کے لیے ثواب کمانے کی صورتیں پیدا کرتا جائے۔ حضرت، یہ بعض والدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خاندان میں لڑکی ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں لڑکے کی، تو کیا کوئی لڑکا ایسا ممکن ہے کہ جو مطلب کہ لڑکے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی لڑکی خود ہی ڈھونڈ کے اسے نکاح کر سکے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی لڑکی پر نظر پڑی اور وہ اچھی لگ گئی تو اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دے۔ اس طرح کہیں پڑھا نہیں ہے کہ وہ لڑکی لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اچھا، لڑکی لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلے یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ضرور نہیں کہ ہر لڑکے کے پاس ایسے خاندان کے افراد ہو جو اس کے لیے شادی کا انتظام کر سکیں۔ ایک شخص جو نکاح کا اب ذہن بنا چکا کہ میرے کو اب شادی کر لینی ہے، اب اس کے گھر میں یا اس کے قریب کوئی ایسے رشتہ دار نہیں ہے جن کو یہ کہہ سکے کہ یار میرے لیے نکاح کا میں ذہن رکھتا ہوں، میری شادی کروا دیجئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے اپنے جان پہچان والوں کو بولے گا کہ میں شادی یا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھ لیجیے اگر کوئی ایسی خاندان یا لڑکی ملے تو اب وہ چار آدمی بھی بات کریں گے کہ یہ لڑکا ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور شریف لڑکا ہے، یوں ایک طرح سے میں بات کر رہا ہوں، شریف ہے اور نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر اسلامی بھائی ہے۔ عموماً ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے چند لوگوں میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو عموماً رشتوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کروانے والے اور والیاں کیا ایک پورے یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ ہاں اس کا ایک یہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے، تو بعض اوقات لوگ اس کی طرف کہہ دیتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں اس شعبے میں بھی، لیکن اس کو یہاں وہاں کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے، لڑکوں کے نام اور اتے پتے ہوتے ہیں اور ان کے خاندان ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اتے پتے خاندان ہوتے ہیں، تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بات چیت کرتے ہیں، یوں نکاح کروا دیتے ہیں۔ مگر اس طرح لڑکے کو لڑکی ڈھونڈنے کا کام سونپ دیا جائے، ایسا کہیں پڑھا سنا نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان ارشاد فرمایا، جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں لڑکی والوں کو، اگرچہ اس کا عکس بھی جائز ہے، یعنی اگر اس کا الٹا بھی ہو جائے کہ وہ اس کو دے تبھی جائز ہے۔ اچھا، اب جس کی تمہیں وہ پیغام نکاح وہ شخص دے، یہ ہو گیا۔ اب آ گیا یہ، یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات اور اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ لڑکے کے اخلاق سے مراد، ٹھیک ہے، اب اخلاق سے مراد یہ وضاحت سمجھ لیجئے گا، تندرستی، عادت کی خوبی اور نفقے پر قدرت سبھی داخل ہو گئی، یعنی مہر اور نفقہ یعنی خرچ وغیرہ پر قادر ہو، تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ایسا نہیں کہ یہ اس میں نہیں آتا۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد
یعنی کہ سال یا 6 مہینے کے بعد رخصتی کی جاتی ہے، تو پہلے تو یہ کہ کیا یہ درست ہے کرنا؟ اس کے علاوہ نکاح کرنے کے بعد لڑکا لڑکی کے جو ماہانہ اخراجات ہے وہ اٹھانے پر اس کو مطلب اٹھانا ضروری ہے؟ رخصتی میں اگر گیپ ہے تو شرعاً تو جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی ناجائز ہونے کی صورت نارملی طور پر نہیں ہوتی کہ نکاح ہوا اور اس کے سال کے بعد 2 سال کے بعد اگر رخصتی کی کوئی صورت ہے تو ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تو رخصتی بعد میں ہوئی تھی، تو یہ تو صورت موجود ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو جس طرح عام شادی کی صورتوں میں جب رخصتی بھی ہو جاتی ہے تو بیوی کا نفقہ شوہر دیتا ہے، تو جب رخصتی نہیں ہوئی تو کیا اس صورت میں بھی شوہر پر اس کا نفقہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب بھی فقہاء کرام نے اپنی کتب کے اندر اس کی صورتیں بنا کر دیا ہے۔ اس کی جو 2 بڑی موٹی صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر شوہر نے رخصتی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کر دی جائے تاکہ بیوی اس کے ماتحت آ جائے، تو اور بیوی انکار کرے، اگر بیوی انکار کر دے گی اس مطالبے کی صورت میں تو نفقے کی مستحق نہیں ہے، شوہر پر اس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر نے مطالبہ ہی نہیں کیا رخصتی کا، دونوں اپنے اپنے انداز میں رہ رہے ہیں، وقت آنے پر رخصتی ہوگی، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کا نفقہ دینا ہوگا۔ جس صورت میں انکار کی بات فقہاء کرام کرتے ہیں کہ بیوی نے انکار کر دیا تو نفقے کی مستحق نہیں ہے، اس میں بھی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر انکار کرنے میں وہ حق بجانب ہے، جیسا کہ شریعت نے اس کو بعض رخصتیں دی ہیں، مثلا مہر کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جو فوراً ادائیگی جس کی ضروری ہوتی ہے، جسے مہر معجل کہتے ہیں۔ مہر معجل کی صورت میں بیوی کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ اگر مہر معجل شوہر ادا نہ کرے تو بیوی رخصتی سے انکار کر سکتی ہے، شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ اگر صورت یہ تھی کہ مہر جو مقرر کیا گیا وہ مہر معجل تھا، یعنی فوراً دینا تھا پیشگی، تو بیوی کو اس کے مطالبے کا حق تھا۔ جب بیوی نے مطالبہ کیا کہ میرا مہر معجل جو ہے وہ مجھے دیا جائے اور شوہر اب مہر سے انکار کر رہا ہے، اس صورت میں بیوی نے رخصتی سے انکار کر دیا یا اس کے گھر والوں نے اسے کہا اور بیوی انکار کر رہی ہے کہ میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، تو فقہاء کرام کہتے ہیں جب وہ انکار کرنے میں حق بجانب ہے تو اس صورت میں بھی شوہر پر نفقہ اس کا لازم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کھانے کے لیے دیکھیے وبرکاتہ۔ پہلے 1 ڈش کا کافی وہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آہستہ سے دوبارہ کھانا ہے، یعنی 6 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور کئی کھانے ہوتے ہیں۔ آج مہندی کا ہو رہا ہے تو کل یہ ہو رہا ہے، آخری ولیمہ ہوتا ہے، یعنی 6 7 8 دن تو کھانے چلتے رہتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے، اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ 1 ڈش پہ آ گئی تھی بات تو کچھ عرصہ رہا، پھر دوبارہ آج کل دیکھیں 12 بجے 12:30 بجے کھانا شروع ہوتا ہے، اور تقریباً جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو تقریباً 2 2:30 بجے ہوتے ہیں، اور جو بھی جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے بیچارے چلے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے پھر وہ ادھر ادھر رکشہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز کو ہم شرعاً ناجائز نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے کھانے پینے کے لینے دینے کے ٹائمنگ کے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے حضور کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میرے یہاں 10 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، 10 بجے ڈھکن اٹھا دیے جائیں گے، اب یہ اس کی نظر ڈھکنوں پر بھی بڑی ہوئی ہے اور بولے ٹرین کے دروازے پہ بڑی ہوئی ہے کہ کوئی آئے تو صحیح۔ نکاح کرنے کے فائدے کیا ہیں، شادی کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور یقیناً بنیادی فائدہ جو سب سے پہلا فائدہ میں بیان کروں گا وہ وہی ہے جو اس کی نیت میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے اولاد کا حصول، کہ یہ مقصود اصلی بھی نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے، جو مقصود اصلی ہے نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے تاکہ دنیا انسانوں سے خالی نہ رہے۔ اب اولاد کے حصول کا ذریعہ نکاح ہے، اور شادی ہوگی تو اولاد کے حصول کا ذریعہ ہوگا، بدکاری حرام ہے۔ اب یہ 4 صورتوں میں ثواب کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت رسول کی نیت سے نکاح کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت امت کے سبب تمام انبیاء اور امتوں پر فخر فرمائیں گے۔ اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر بھی جو حصول ثواب کا جو بیان ہوا کہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ارشاد فرمایا کہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کی شفاعت طلب کرنا، یہ کتنی خوبصورت آپ نے سبب بیان کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے، نابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ملتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، ایک روایت میں ہے کہ بچہ اپنے والدین کے کپڑے پکڑے گا جیسا کہ میں اب تمہارے کپڑے پکڑے ہوئے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے پچھلے سلسلوں کی جھلکیاں ملاحظہ کی ہوں گی۔ ہمارا بیان کا موضوع اسلام اور شادی ہے، تاکہ ہم جانیں کہ شادی سے پہلے ہمارے افعال و کردار اور ہمارے نظریات، ہماری سوچ، ہماری سمجھ کیا ہونی چاہیے، اور شادی کے بعد اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنانے اور عین شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی گھر گھرستی چلانے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک عمدہ فیملی انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم درست انداز سے اپنے گھر کو چلا سکیں۔ ظاہر ہے جب انسان کوئی پرسکون جگہ پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ محلہ بھی پرسکون کا اس کا انتخاب کرتا ہے، اپنے مکان بنانے کے لیے زمین بھی اچھی منتخب کرتا ہے۔ اگر پرسکون رہنے کا اور شور و گل سے دور رہنے کا اگر اس کا ذہن ہے تو ظاہر ہے وہ بازار اور مارکیٹوں میں جگہ نہیں خریدے گا، وہ ایک ایسی جگہ خریدے گا جہاں پر نہ بازار ہو نہ مارکیٹ ہو، جس کو عموماً ہمارے یہاں رہائشی ایریا کہتے ہیں، ریسیڈینشل ایریا کہتے ہیں، کمرشل ایریا سے وہ باہر نکل جائے گا۔ اب اگر کوئی سکون چاہے، سکون سے مراد ہے کہ شور و گل سے دور چاہے، بعضوں کو شور و گل والی جگہ میں مزہ آتا ہے، اگر کوئی شور و گل والی جگہ پر رہنا چاہے، ہارن کی آواز آتی رہے، پوپو بجتا رہے، موٹر سائیکلیں نکلتی رہیں، شور و کی آواز کانوں میں دہراتے ہو، تو مارکیٹ میں اور اس طرح کے علاقوں میں مکان لے لیتا ہے۔ اب اگر کسی کو جس جگہ پر مکان لینا ہے تو وہ وہاں کے لیے ویسی ہی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کو رہنا کیسے ہے اس طرح وہ اپنے مکان کی ڈیزائننگ کرتا ہے، اندر سے باہر سے کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کے ایلیویشن کے انٹیریئر ڈیکوریشن کا وہ خیال رکھتا ہے، سارا اپنا وہ دیکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ رہے گا تو 1.5-2-3 سال کے بعد، لیکن اس کو رہنا کیسا ہے اس کی تیاری وہ پہلے سے کرتا ہے۔ ایک شخص کو شادی کے بعد اگر اپنے گھر کو خوشحال بنانا ہے اور شادی کے بعد کی اس کی زندگی کو اس نے عین اسلام و شریعت، امن، پیار و سکون، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اگر اسے زندگی گزارنی ہے تو اس سے پہلے لڑکی کا اور لڑکی کو اس سے پہلے لڑکے کا انتخاب کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے،
کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر یہ پورے گھرانے کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو اس پر میں اپنے پچھلے سلسلوں میں بیان کر چکا ہوں کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، ان کے گھر والوں کی سوچ کیا ہونی چاہیے، نکاح کے فوائد پر نظر رکھے، نکاح سے اچھی نیتوں پر نظر رکھے تاکہ اس کا شادی کرنا، نکاح کرنا یہ ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ اور ظاہر ان نیتوں کے اندر اس کی زندگی گزارنے کے آداب بھی شامل ہیں۔ وہ سارے پچھلے سلسلے میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان کیا جا چکا۔ اس کے بعد عورت کے بارے میں کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے، اور اچھی اور بری بیوی کی پہچان حدیثوں میں بیان جو کی گئی ہیں، اچھی اور بری عورت کی پہچان، اس کا پچھلے سلسلوں میں بیان ہو چکا۔ آج ہم شوہر کی طرف چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گھر کا انتہائی اہم پلر ہے، اس کے اپنے بہت سارے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور عورت کے معاملے میں اس کو حقوق ادا کرنے عورت کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہی اس چیز کی پابند ہے کہ وہ شوہر کے تمام تر معاملات، اخلاق اور عاداتوں کو ملحوظ رکھے، بلکہ ایک مرد ایک شوہر پر بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت 3 باتوں پر مشتمل تھی، اور بار بار انہیں ہی دہراتے رہے، حتیٰ کہ زبان میں تلتلاہٹ اور کلام مبارک میں آہستگی آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور جن کے تم مالک ہو یعنی لونڈی غلام، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ عز و جل کے کلیمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بڑے واضح انداز میں عورتوں کے معاملے میں جس طرح مردوں کو تاکید کی گئی، خدا سے ڈرایا گیا ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنے پر جو اس حدیث پاک بر انگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا، اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو مرد جو ہوتا ہے شوہر، اس کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے نبھانی ہیں۔ ان میں اس کو ولیمہ بھی کرنا ہے، اس کو اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے، اس کو خوش طبعی بھی کرنی ہے، اور بڑے تدبر اور حکمت عملی کے ساتھ اور بڑی میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اس نے اپنے گھر کے نظام کو بھی چلانا ہے۔ گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، ایک مطلب اس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، عموماً ماں باپ بھی ساتھ رہتے ہیں، تو اس نے اپنی بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اس نے مطلب اگر یہ نادانی کرے گا اور لاپرواہی کرے گا تو یہ اپنے ادارے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ جیسے ایک ادارے کے سربراہ کی قلبی اور ذہنی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب ایک ادارے کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی بہت ادارے کا نگران ہوتا ہے، اور اس نے ادارہ جب چلانا ہوتا ہے، کسی شعبے کو چلانا ہوتا ہے، تو اس نے کئیوں کے ذہنوں کو اپنے سامنے رکھنے ہوتے ہیں اور کئیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑی کمال تدبر، حکمت عملی کے ساتھ اس انتظام کو چلانا ہے۔ نیز اس کو غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نفقہ
نان نفقہ جو خرچہ پانی جو ہوتا ہے گھر والوں کا وہ، اسی طرح تعلیم و تعلم علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، اسی طرح تقسیم یہ ایک الگ چیپٹر ہے اس کا، اور پھر نافرمان عورت کو ادب سکھانا یہ بھی ایک اس کی ذمہ داری ہے۔ مرد اور عورتوں کے جو باہمی آپس کے جو انٹرنل تعلقات ہیں اس کے متعلق اس کو کیا آ گئی اور اس کے کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں، اس کو سمجھنا، اسی طرح بچوں کی پیدائش حتیٰ کہ طلاق تک کے معاملات میں اس کو اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھانی ہیں، ان سب کی معلومات، ان سب کے نشیب و فراز، ان سب کی معلومات کا کما حقہ، ایک گھر چلانے کے لیے جتنی معلومات کا ہونا ضروری ہے اس کو حاصل کرنا لازمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام کے تمام امور کو بالتفصیل اگر بیان کیا جائے گا تو بہت بڑا چیپٹر ہے۔ ولیمہ وغیرہ جو کچھ جسے ہم کرتے ہیں تو یہ ایک معروف سی بات ہے، اور ولیمہ کیا ہی جاتا ہے ہمارے یہاں عموماً، اور اس کے تفصیلی احکام باہر شریعت میں دیکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں کہ ولیمے کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں۔ البتہ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ حضرت سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف پر زرد رنگ کا اثر دیکھ کر استفسار فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں نے ایک گٹلی کھجور کے برابر سونے پر ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کے ساتھ ہو۔ نیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ فرمایا۔ اگرچہ ہمارے یہاں ولیمے کے متعلق مختلف انداز ہیں اور مختلف قوموں میں کھانے پینے کے حوالے سے مختلف انداز قائم کیے گئے ہیں، لیکن میں ضمناً یہاں ضرور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اولاً اس مقدس دعوت میں جس کو شریعت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ولیمہ خود ایک جیسے کہ شرعی اصطلاح ہے، ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے ولیمہ، جیسے ہم کہتے ہیں شادی سنت ہے، تو ولیمے کے متعلق بھی ایک یہ اسلامک ٹرمنالوجی، ایک اسلامی طور پر اس کا ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ دولہا اپنے نکاح کے بعد ولیمہ کرتا ہے، 2 دن کے اندر ولیمہ ہو جاتا ہے، جو 2 دن میں کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ 2 دن میں جو ولیمہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی ترغیب ہے۔ جب ایک اسلامی ترغیب پر عمل کر رہا ہے، جیسا شادی ایک اسلامی ترغیب تھی، اور نکاح کرنے سے متعلق جو حدیثیں تھیں، نکاح سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس پر میں بیان کر چکا ہوں، تو اب ولیمہ ایک اسلامی ترغیب ہے کہ ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمے کی دعوت کا ایک اپنا معیار اور ایک اپنا مقام ہے۔ تو اب اس سے دعوت کے کرنے والوں سے میری مدنی التجا ہے یہ ہے کہ اس مذہبی اور اسلامی ترغیب پر اسلام کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب کھانا کھلانے نہ کھلانے پر میں اتنی بحث نہیں کر رہا، اگر کھانا شریعت کے مطابق کھلایا جا رہا ہے، کھانا ضائع ہونے سے بچایا جا رہا ہے اور اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق وہ کھانا کھلا رہا ہے تو کھلائے، مگر اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہماری بعض عادات اور اطوار وہ ہوتی ہیں جو پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتی ہیں،
معاشرے کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ اور ہم اپنی دعوتوں کو میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، حتی الامکان سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے. اور اخلاقی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا مطلب کہ نہ کرے جس سے عام آدمی کے لیے شادی بھی مشکل ہو جائے، ولیمہ بھی مشکل ہو جائے. تو اس کو آسان کریں، جتنا آسان کر سکتے کرے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یقیناً وسعت دی ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی وسعت والا ہی اب نہیں کرتا، کیونکہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتا تو لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ بیچارہ قرضہ لیتا ہے. اب دولہا کو ولیمہ کر رہے ہیں، اب دولہے کا ولیمہ چھوٹا موٹا ہونے سے رہا. اب یہ جو حدیث اگر میں بیان کرتا ہوں تو یہ چھوٹا موٹا تو ولیمہ ہونے سے رہا. ولیمے کی مختلف صورتیں بھی موجود ہیں. تو مگر میں نے اس میں سے چند ایک دو بیان کیے. تو اب بیچارہ اگر ایک دولہے کے اندر جتنی طاقت اتنا اگر ولیمہ کر دے تو آپ کیوں باتیں کرتے ہو اس کے لیے؟ مثال کے طور پر اگر ایک دولہا ہے، اس کی اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ اتنے بڑے کنبے کو اتنی بڑی دعوتیں کھلائے، اگر چھوٹا موٹا وہ چند لوگوں کو جمع کر کر ایک عام سا ولیمہ کر لیتا تو کیا حرج ہے؟ الحمدللہ مجھے یاد ہے امیر اہل سنت کہ دونوں شہزادوں کے ولیموں میں نے شرکت کی. عبید رضا جو بڑے شہزادے ہیں، ان کا ولیمہ امیر اہل سنت نے اپنے گھر پہ کیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے غالباً اراکین شورا اور یہ چند ایک ذمہ دار تھے، اور شاید دال چاول آپ نے کھلا دیے. وہ اسی طرح کا تھا. اسی طرح بلال چھوٹے شہزادے کا ولیمہ کیا تو وہ بھی اسی طرح فیضان مدینہ میں وہ اور سادہ سا کھانا، یہ دال چاول وغیرہ ایک دو چیزیں تھیں وہ آپ نے کھلا دیں. تو چلیں یہ ایک امیر اہل سنت کا عمل ہے، قابل تقلید، اگرچہ قابل تقلید عمل ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایک رشتہ دار خاندان وغیرہ بھی چلے ہوتے ہیں. لیکن بے پردگی سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، گناہوں بھرے حالات اور گناہوں بھرے معاملات سے بچتے ہوئے بھی ایک اسلام، دین و شریعت اور اخلاقیات اور جو سوشل ریکوائرمنٹ ہے، ایک معاشرتی طور پر جو اس وقت ہمارے ریکوائرمنٹ ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی تو دعوت کی جا سکتی ہے، ولیمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ولیمے کے متعلق میں نے کہا چلے متنی پھول عرض کرتا چلوں، تو جسے اچھا لگے گا، بہتر لگے گا، وہ اپنا لے گا، اور کچھ نہ کچھ اس سے ذہن بھی بنتا ہے. البتہ وہ لوگ جو کھائے نہ کھائے کریٹیسائز کرتے ہیں، میں عام لوگوں سے یہ عرض کروں گا، عام اسلامی بھائیوں سے، عام عاشقان رسول عرض کروں گا کہ یار لوگوں کو جینے دیجیے، لوگوں کا جینا آسان کیجیے. آپ اپنی زبان کو خدا کے واسطے کفر مدینہ لگائیے. اگر کوئی سادگی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، کم لوگوں کو دعوت دیتا ہے، شور مت بچائے کہ 3 کو دعوت نہیں دی، 2 کو دعوت نہیں دی، میرے گھر کے 4 افراد دعوت نہیں دی، میں نے تو اس کے 5 افراد کو بلایا تھا، اس نے 1 کی دعوت دے دی. یار آپ 5 افورڈ کر سکتے تو بیچارہ ایک بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی آپ کیوں جان کو آتے ہو یار؟ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ لوگ کھاتے نہیں ہو، راشن نہیں ہے گھر میں، کیا گوشت چاول دانے سب ختم ہو گئے، کیا دعوتوں پر پورا مہینہ گزارتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آخر ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا ٹف کیوں کر دیا، اتنا ڈیفیکلٹ کیوں کر دیا، اتنا پرابلم والا کیوں کر دیا ہے کہ ایک شخص کو اگر اپنے بچوں کی دعوت کرنی ہے یا ایک لڑکے کو نکاح کرنا ہے، نہیں اس کے باپ کی حیثیت نہیں ہے، اب وہ بیچارہ اس کیا نکاح کرے؟ نکاح کرتا ہے تو باپ خود، ماں اور باپ مل کر اس کے بیچارے کو اس کا کنڈا نکال دیتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ننیال کو اتنی دعوت دینی ہے، ددیال کو اتنی دعوت دینی پڑے گی، تو کر. ارے وہ بیچارہ کہاں سے کرے؟ وہ گھر کا نہیں کر سکتا، وہ اپنے کپڑے بنائے، کیا کرے؟ آپ کیوں اتنا مطلب کہ اپنے بچوں پر یا خاندان والے ایک گھر پر، ایک فیملی پر اتنا پریشر ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ آخر کمیونٹیز اگر کرتی بھی ہے تو کمیونٹیز کیوں اپنے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی؟ تو اگر ہم اپنی شادیوں کو آسان کر دیں، ولیمہ آسان کر دیں، کپڑے وغیرہ کے معاملات کو آسان کر دیں، نارمل کر دیں، بالکل نارمل سا کر دیں. اگر کوئی شخص دال چاول کھلا کر، ایک آدھ ڈش کھلا کر اگر گزارا کروا دیتا ہے تو یار اس کو شاباشی دو، یار شاباشی دے دو، یار تیری مہربانی، تیرے 60-70 ڈشوں کو 2-4 ڈشوں پہ لا کر ہم کو رکوا تو دیا یار. نہ کہ یار کیا یار دال چاول کھلا کر ٹھڑکا دیا. ارے خدا، مطلب ارے بھائی، مطلب کچھ سوچو یار، اگر دال چاول کھلاتا کیا بگاڑ لیتے آپ اس کا؟
کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. 2-4 باتیں کرتے. آپ کے گھر پر ایک تھیلی بھر کے بریانی کی بھجوا دیتا, کھا لو, کیا کر لیتے آپ؟ تو یہ بلایا, بٹھایا, آپ بولے یار کھانا کم کا کھلایا, لفافہ زیادہ کا لے لیا, الٹی باتیں کرو گے آپ. ایسا مطلب کہ کیوں الٹا چکا چلا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے لیے کیوں تکلیف پیدا کر رہے ہیں کہ بیچارہ مطلب کہ آپ کے جانے کے بعد اس کی آدھی رات تو لفافہ گننے میں نکل جائے گی کہ یار کچن والے کو بل بھرنا ہے, ڈیکوریشن والے کو بل بھرنا ہے, آپ ہی کے لفافہ تو بیچارہ بل بھرے گا. باقی جو بچ گیا 2 سال میں قرضہ اتارے گا شادی کا 2 سال میں قرضہ اتارتا تو وہاں پر بچے کی ڈیلیوری کا قرضہ ویسے اس کے اوپر چڑھ گیا. تو یہ سارے جو ہم نے جو ہمارے یہاں رسم و رواج اور مختلف انداز سے پریشرائز کر کے اور مورلی اور معاشرتی قسم کی ایک سختیاں پیدا کر کے وہ یہ تانے طنز تنقید ارے یار کر کے جو آپ جو بولنا شروع کرتے ہو نا تو یہ تکلیف دیتا ہے. ارے یار بس نا, بیچارے نے اگر نہیں بلایا تو اس کا مارکیٹ میں آنا مشکل, ارے بھول گئے نا. اب یہ کیا مطلب پوری کا کپڑا مارکیٹ کو دعوت دے گا یار, اب یہ پوری مطلب کہ گارمنٹ مارکیٹ کو دعوت دے گا. آپ کی جس فیکٹری سے یہ بنا دے اس فیکٹری کے سارے ملازمین کو دعوت دے گا یار, آؤ میرے یہاں. ارے شربت کی دعوت تھوڑی ہے کہ شربت پلا کے گزارا کروا دے گا. ایک وقت آیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ صرف شربت چلتا تھا, دعوت مشروب وہ چلتا تھا یار, پورا محلہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, شربت پئیں گے نکل جائیں گے, چائے پئیں گے نکل. اب ایسا نہیں ہے. اب مطلب 10-8 میرا خیال 8-10 ڈشیں تو شاید نارمل ہے نا, 8-10 ڈشیں. کوئی 2-4 ڈشیں والا تو شاید اب 2-4 ڈشیں والا تو ملتا بھی نہیں ہوگا کہ کھانا نے 2-4 ڈشیں تو بولے گھر میں پکتا ہے یار, 2-4 ڈشیں گھر میں, دعوت ہے گھر پہ کیا فرق رہے گا یار. تو اب 8-10 ڈشیں یعنی ایک آدمی 500-700 کا پڑتا ہوگا, کم و بیش 500-700 کا پڑتا ہوگا. 500 کا بھی اگر بالفرض کو مرے سے ہمارا 500 کا آدمی پڑتا ہے ایک فرد میں, 500 کی دعوت ہوگی تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 لاکھ روپے کھانا کھلانے کا. اس میں بھی 50,000 کا تو پھینک کے جاؤ گے آپ لوگ. وہ بھی جاتے جاتے بولو گے کہ ذرا تھوڑا دینا گھر والوں کے لیے, تھیلیاں الگ بھروانی ہے آپ کو. وہ فریج میں رکھ کر 1 ہفتہ اور چلاؤ گے. اس کا بیچارے کا ولیمے کو کنڈا نکال دیا, آپ کے گھر میں 1 ہفتے کا راشن آ گیا, لے بھائی. پھر گھر پہ بھی لے جا کے بولو گے کسٹرڈ دیا نہیں تھا, رائتا دیا نہیں تھا, سلاد, یار سارا تو کھا گئے دعوت کے اندر, اب دیا کیا نہیں تھا, اس پر کیا رو رہے ہو یار. تو یہ ایک تو 2.5 لاکھ روپے تو کھانے کا ہو گیا. پھر وہ ڈیکوریشن الگ, ہال کا کرایہ الگ. صحیح کہہ رہا, ہال کا کرایہ الگ. تو یہ کیا 5-6 لاکھ روپے تو شاید یہ عام آدمی جیسے یہ غریب آدمی کی دعوت ہوگی 5-7 لاکھ روپے کی. 1000 روپیہ پورا کمپلیٹ 1000 روپیہ. 500 کا 1000 سے کرو تو کتنے 5 لاکھ روپے ہو گئے نا. 5 لاکھ روپے دعوت کر کے پھینک دیے. اور اس کے بعد بھی باتیں کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں تھا. 2-4 ڈشیں کھلا دی, 2 ڈشیں کھلا دی. کیا کرے بھائی, کیا مطلب کہ تمبیلے میں ڈال کے آپ کو باندھ کر آ جائے, کھاؤ چڑھو. کیا کرے کہ بیچارے نے جو کچھ کیا, اس سے آسان کیجئے. میں آپ کو مشورہ دوں, اس سے آسان کیجئے. یہ ہوگا کب؟ جب امیر آدمی پہل کرے گا. میری مدری التجا ہے, یہ اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں. یعنی غریب آدمی پہل کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یا بیچارہ غریب ماڑو, وہ غریب آدمی تھا کر لیا یار. لیکن میری مدری التجا یہ ہے, یہ ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ 2-4 ڈشوں پر ایک اہم آدمی جس کی مطلب بات ہو اور جس کا کیا فالو کیا جائے. بڑے لوگ, اہم لوگ, بڑے آدمی, امیر آدمی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ یا کوئی سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں, کوئی قائدین لیڈر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ اس طرح کی کوئی دعوت کریں, بڑا پارٹیشن ہو, اگر بالفرض اسلامی بہنوں کا کوئی دعوت کا سلسلہ ہے بھی تو ایسا ہو کہ مطلب مرد اور عورت کا کہیں اختلاط نہ ہو, ملاپ نہ ہو, مل جل نہ ہو, اور الگ الگ پورشن کے ساتھ ان کا ہو. کہیں بے پردگی کی صورت نہ ہو کہ ہم بے پردگی کا سبب نہ بنیں. اور مختصر سی ڈشیں ہوں کھانے کی, نارمل سا کھانا ہو, اور کھلا کر مطلب پھر یہ تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ اس نے کیا نا, تو اب کیا ہوگا کہ ہمت آئے گی. یہ 2-4-5 اس طرح کا, جیسے کہ آپ لوگ وہ پلاٹ لینے کے لیے نہیں کیا بناتے, گروپ پینل بناتے, گروپ بنا کیا بنتے, یہ بناتے گروپ بناتے, پراپرٹیاں لینی ہوتی ہیں,
آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، تو ایسا کوئی گروپ بن جائے نا 2 5 10 بڑے لوگوں کا کہ یار اپنے گھر میں جو شادی ہوگی نا لڑکی لڑکے کی تو اپنے یوں کریں گے. کیا پتہ یار آپ کا کوئی اچھا عمل معاشرے میں کوئی اچھی ریت لانے اور بری ریت یا ایسی ریت جو اخلاقی طور پر لوگوں کو تکلیف دیتی ہو اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. کیا پتہ آپ کا کوئی ایسا عمل آپ کی اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں مدنی چینل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنا درد دل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اتنا نارمل طور پر اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. بعض عادتیں وہ ہوتی ہیں جو اگر میں کرتا ہوں تو میری ذاتی سے افیکٹ ہوتی ہے، لیکن بعض عادتیں وہ ہوتی ہیں جو اگر میں کرتا ہوں تو اس سے میرا پورا معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے. اس پر زیادہ آدمی کو غور کرنا چاہیے. تو یہ کچھ ولیم اور کھانے پینے کے حوالے سے مدنی پھول ذہن میں آ رہے تھے تو میں نے عرض کر دی. البتہ جب شادی ہوتی تو دولہے کو مبارکباد دینا یہ مستحب ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دولہے کو مبارکباد دینی چاہیے، لہٰذا جو دولہے کے پاس آئے وہ اس طرح کہے. یہ بہت پیارے کلمات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں. آپ لکھتے ہیں یوں کہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ عز و جل تمہیں برکت عطا فرمائے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی پر اکٹھا رکھے. یہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو اردو ہی میں صحیح اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم پر برکت نازل فرمائے، تم دونوں کو بھلائی پر اکٹھا رکھے. اور اگر عربی یاد ہو جائے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، و بارک علیک اور تم پر برکت نازل فرمائے، اور و جمع بینکما فی خیر اور تم دونوں کو بھلائی پر اکٹھا رکھے، بھلائی پر تم دونوں کو جمع فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا اس کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کر لیں. میرا نام عبد القادر ہے، میں سینڈ ویو ہوم سے تعلق ہے میرا، اور میں وہاں کا ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. کیونکہ تقریباً میں آپ کے جو پروگرام دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں کہ آپ ہر چیز میں اچھی اچھی نیتوں کا ذکر کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال میرا ولیمے سے ہے کہ ولیمہ کمپلسری ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، تو کیا یہ جو ولیمے میں بے قاعدگیاں ہوتی ہیں کہ جہاں بندے کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، کھانے پہ ٹوٹنا پڑتا ہے، بدمزگی پیدا ہوتی ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، بے جا بحث ہوتی ہے، تو کیا یہ ولیمے کے یہ بے قاعدگیاں جو ہیں وہ ثواب کے ذریعے گناہ کا باعث نہیں بنتی؟ اول تو آپ نے حوصلہ افزا فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شادی کے سے کیا کیا ایسی نیت ہونی چاہیے میں اس کا بیان پہلی قسط میں کر چکا تھا. البتہ شادی کی کچھ آپ نے سوال کیا تو اس کے تحت 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ شادی کی جو سب سے بنیادی نیت ہے وہ یہ ہے اولاد کا حصول. یہ یاد رکھیے گا، شادی کا بنیادی فائدہ اور شادی کی بنیادی نیت اللہ کی رضا کے لیے یہ اولاد کا حصول ہے کہ زمین کی بقا لوگوں میں ہے، انسان سے اس کو آباد رکھنا ہے، اور اس کا ذریعہ شادی ہے، نکاح ہے. دوسرا اس کی اہم نیت یہ کر لی جائے کہ نکاح کے ذریعے میں اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لوں گا. دوسرا یہ کہ نکاح کے ذریعے میں اپنی نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا بندوبست کروں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں، پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کروں گا،
اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کروں گا، اس طرح کر کے اس کی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ البتہ ولیمے کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے کہ انتظار، اس پر بھی میں پچھلے سلسلے میں کچھ عرض کر چکا ہوں۔ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، چلیں، واقعی بہت تاخیر ہوتی ہے دعوت میں۔ اب آپ کی دعوت ہو، آپ کے بیٹے کا ولیمہ، آپ کارڈ پر لکھ کے چھاپیں برائے کرم وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی 10 بجے آپ نے ڈھکن اٹھا دیا، پہلا سوال یہ کہ اس وقت ہوں گے کتنے کھانے والے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 12 بجے ڈھکن اٹھتا ہے نا تو 1:45 بجے تک قوم فارغ ہو جاتی ہے، جو آپ نے کہا نا ٹوٹ پھوٹ کر نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 10 بجے ڈھکن اٹھائے گا نا، یہ بھی 1 بجے تک کھلائے گا۔ یہ کسی بھی 12 بجے آنے والے کو بولے گا نہیں کہ آئیں گے تو ڈو جو چومے ہوں، میرے کارڈ پر 10 کا چھاپا تھا، اب 12 بجے کیوں آئے؟ اب وہ 20 بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے واپس تو جانے دے رہا، بہت زیادہ آپ کو پارسل کا انتظام کرنا پڑے گا کہ 11 بجے کے بعد جناب مہمانوں کو پارسل دے دیا جائے گا، لیکن آپ خالی نہیں بھیج سکو گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا بھی مزاج بن گیا، یا تو ہو ایسا کہ جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کھانا 10 بجے شروع کیا جائے گا، یہ نہ لکھا ہو، وہ یہ لکھا ہو کہ کھانا سرو کیا جائے گا 10 to 11، 11 بجے کے بعد کھانا نہیں دیا جائے گا، اور پھر یہ ہو۔ مگر ایسا ہونے، یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، باقی ہونا کون کرے گا، کیا کرے گا، مارے گا سب مل کر ایک دوسرے کو، پاگل ہوں گے 11 بجے تک۔ لڑکی کی اپنی بیٹی کی ساس 11:30 بجے آئی، اس کو بولے گا 11 بجے، داماد 11:15 بجے، اس کو بولے گا 11 کے بعد میں نے منع کر دیا تھا نا، تم آیا کیوں ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکے گا ایسا، جس کو وہ امیر علیہ سنت فرما تھا نا، آئے گا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اب وہ پھوپھی نہیں آئی ہے، پھوپھی کے بغیر کھانا کیسے کھلائیں گے؟ بڑا ماموں نہیں آیا ہے، ماموں تو ماموں ہوتا ہے، بڑا ماموں نہیں آیا، چچا نہیں آیا، نانا نہیں آیا، دادا نہیں آیا، گھر کی جو اتنی بڑی عمر کی نانی تھی جس نے ڈھکن کھلوانا تھا وہ نہیں آئی، لڑکی کی ساس آ گئی تو اس کی وہ خالہ ساس نہیں آئی، اچھا سب آ گئے تو جناب وہ نند نہیں آئی، نند تو نند ہوتی ہے، اس کے تو دن شروع ہو گئے بھاؤ کھانے کے، تو وہ نہیں آئی، اس کو سجنے میں، دلہن کو سجنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا، نند کو سجنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ تو وہ اتنا یہ پورا نظام برم درم ہے، یہ تو پورے خاندان کا مشورہ ہو اور پوری پلاننگ ہو، کیونکہ مجھے پتا ایسا ہوا تھا، بازوں نے کیا تھا، اصل میں نے ان کا حال دیکھ چکا ہوں میں ہال میں جا کر، بیچارے ایسے اتنا منہ لے کے خالی دروازے میں، جیسے اپنی دکان میں بیٹھ کے گاہک کا انتظار کرتے ہیں کب آئے گا مال لے گا، صبح کی شام ہو جاتی ہے، ایک آدھ گاہک آتا ہے لے جاتا ہے، چھوڑ گیا لے گیا، یوں بیچارہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی 2 ٹکے کا آتی بنا ہوا ہے، دروازے پر منہ لگا کے بیٹھا ہوا، کوئی آئے ہوئے تو اچھا آؤ، ایک فیملی کو کھلائے گا، پھر 4 فیملیاں پیچھے ہو رہیں گی، وہ کھا کر جا رہی ہے تو 2 ہو رہیں گی، ہول کبھی بھرے گا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے۔ تو یہ اتنا نظام درم ہوا ہے، یہ میں نے خوش طبعی کے طور پر اور سچی بات ہے خود تنزیہ طور پر میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، ورنہ اللہ وہ دن لائے ہمارے لیے کہ بہت جلدی، اللہ کرے مغرب سے عشاء کھانا پورا ہو جائے، مغرب کے بعد شروع ہو عشاء پر ختم ہو جائے، جان ہی چھوٹ گئی، مگر ایسا ہو کیسے؟ میں بھی چاہوں تو شاید نہ کر سکوں، میں بھی چاہوں تو نہ کر سکوں کہ بالکل ہم ایسے خاندان اور فیملی اور بڑوں میں دبے کچے ہوئے ہیں، پچھلے مطلب یوں سمجھو کہ بعض جگہ پر ہم پیسے ہوئے ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں، میں بھی کچھ چاہتا ہوں، آپ بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ اچھا یہاں یہ ایک ایسے ایشو نہیں جس میں ہم لڑائی جھگڑا مول لے لیں، فتنہ فساد مول لے لیں اور گھر میں ایک ناخوشگواری اور لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، یہ بات ایک باہمی مشورے سے اور کچھ سمجھوتے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی پوری تائید کرتا ہوں، میری پوری تائید ہے، اللہ کرے وہ دن آئے جلدی کھانا شروع ہو، جلدی کھانا ختم ہو جائے، چور ڈاکو جو دیر سے نکلنے والے گھر والوں کو لوٹ جاتے ہیں، اتنی سجی دھجی لڑکیاں بیچاری یہ اتنا بڑا رسک اٹھاتے ہیں، یار رات کو موبائل لے کر نکلنے میں تم کو ڈر لگتا ہے، اپنی لڑکی کو تم سجا دجا کر رات کو 1 بجے ہال سے لے کر آتے ہو، یار آپ کو ڈر نہیں لگتا یار؟
وہ تو بالکل ہے، حالت خراب ہو، یعنی آپ بتاؤ کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا گھر سے نکلے تو آپ بولتے بیٹا مہنگا موبائل بیٹا ذرا گھر پہ رکھ کے چلے جانا، دیکھ زائد 100-150 روپے لے جا، 200-500 روپے لے جا، زیادہ نہیں لے جانا. لیکن آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کا خاندان سونے میں لدا ہوا، رات کو 1:30 2 بجے ہال سے نکل رہے ہو آپ، چلو ہال پر اتنا رش لگا ہوا ہے، کار میں بیٹھ کر نکل رہے ہو، پیچھے چلے گا تو آپ کیا بگاڑ لو گے؟ پھر آپ وہ تو لوٹ کر لے گئے. غلط ہے لوٹنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن اب پتہ ہے کہ ہر طرف لٹیرے ہوں تو اس وقت آدمی احتیاط کرتا ہے یا یوں اس طرح اپنی بہو بیٹیوں کو سونے میں لدی ہوئی اور پھر دلہن کو اس طرح مطلب کہ کرتے، یہ سب معاشرے کے ناسور ہیں. یہ وہ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ جلدی ختم ہو، سادگی ہو، آنے جانے میں پردے کا لحاظ ہو، اور جب کھانا شروع ہو، ایک تو اللہ وہ دن لائے کہ کھانا بھی دسترخوان پہ بیٹھ کرو. پہلے ہوتا ہی تھا نا یار، آج شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے 30-40-50 سال پہلے جن کی شادیاں ہوئی ہیں، آج ہم جن کی اولاد ہیں ان کی شادیاں، آپ کے دوپہر کو کھانا ہوتا تھا میرے گھر دسترخوان پہ بیٹھ کر، آپ کا اچھو کا، اب وہ تھال ہوتے تھے، پھر پلیٹیں آئی، پھر ڈشیں آئی، پھر یہ کہ چلو بوفے بھرو، دسترخوان نیچے بیٹھو. اب یہ بھی ختم ہو گیا. میں ایک دعوت پہ گیا تھا، تھی محفل، اجتماع ذکر و نات تھا، ایک اسلامی بھائی کے شادی. دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ ایک ہمیں نعمت دی ہے کہ اب شادیوں میں نعت خوانی کو جس انداز سے دعوت اسلامی نے رائج کیا، یہ دعوت اسلامی کا حصہ ہے. میں گیا، پہلے جاتا تھا دعوت تو یوں محفلوں میں شادی وغیرہ کی اجتماع ذکر و نعت ہوتے تھے، بیان ہوتے تھے، نعتیں ہوتی تھی. اب وہ جیسے ہی نعت و صلاۃ و سلام ختم ہوا تو اس میں بھی کھانے کا تھا. اب میں تھا نیچے تھا لیکن سائڈوں میں ٹیبلیں لگی ہوئی تھی. یہ چلو ایک انداز ہے، چلو بھر کے بیٹھ جاؤ کہ چلو وہ کھلانے کی زحمت ختم ہو گئی. اب مجھے ایسا لگا کہ یار یہ قوم کھڑی ہوئی ہے، اب یہ کھڑے کھڑے کھائے گی. تو میں نے مائک لیا، دعا پڑھے کہ میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ صبح کا ناشتہ بیٹھ کر کس نے کیا تھا؟ نیچے زمین پہ بیٹھ کر سب نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا دوپہر کا کھانا کس نے بیٹھ کر کھایا تھا؟ پھر تقریباً سب نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا یار رات کا کھانا بھی اسی طرح کھانا جیسے گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے ہو یار. آخر یہ دعوت پہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے یار؟ کون گھر میں ناشتہ کھڑے کھڑے کرتا ہے؟ میرے کو تو یاد نہیں ہے. چلو یہ الگ بات ہے کہ چلو ایک ناشتہ لیا اور چل گئے، گاڑی میں بیٹھ کر کھا لیا. کوئی مطلب کھڑے کھڑے ناشتہ کون کرتا ہے؟ مشکل ہے یار کہ کھڑے کھڑے گھر میں ناشتہ کرتا ہوا وہ. تو نہیں، گھر میں بھی عموماً لوگ چلو اب ٹیبل کرسی آ گئی، لیکن سنت دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا ہے. زمین پر دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے. یہ بہترین اور پسندیدہ عمل ہے. البتہ ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز نہیں ہے. تو اس طرح مطلب کہ تمیز کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سنت کے مطابق کھانا کھلایا جائے. اسلامی بھائی اگر بالفرد بوفے سسٹم ہے، کھڑے ہو کر لینے کا سسٹم ہے، کچھ خیر خواہی اور کچھ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. یار یقین مانو کپڑے خراب کر دیتے یار. سالن نکالتے وہ بریانی کا چمچ قورمے میں ڈال دیں گے کہ قورمے کے وہ چمچ کا فارغ کرے گا. 2 تو چمچ حالانکہ قورمے کے ڈلے ہوئے ہیں، 2 چمچ بریانی میں ڈلے ہوئے ہیں. اب یہ کیا 12 چمچ بریانی میں ڈالے، 12 چمچ قورمے کا اتنا تو پیالہ ہے، کیا کرے گا وہ؟ یہ مارا وہ مارا. پھر وہ کام کی تقسیم کاری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹے کو بولا تو بوتل پر ہاتھ مارنا، دوسرے کو بولا تو سالن رائتے پر ہاتھ مارنا، تیسرے کو بولا کہ دیکھ ابھی تم بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں آیا تھا، پڑوسی ہے، کسٹرڈ تو لے کر آ جانا، قورمہ میری ذمہ داری ہے، ابا بریانی آپ. اب یہ پورا ایک ٹیم ورک تھا، مگر پھر بھی ڈشیں اتنی ہو گئی کہ آدمی کم پڑتے ہیں. ڈشیں بڑھ گئی، آدمی کم پڑ گئے. تو پھر وہ مار دار کر کے پھر ایک ساتھ اتنا لاتے ہیں، کھاتے اتنا سا ہیں، بچاتے اتنا ہے. ویٹروں کی موج لگے، کچن والوں کی موج لگے. بچا ہوا دوبارہ اس میں ڈالتے ہیں، آپ کو پھر دوبارہ مکس پلیٹ کر کے کھلا بھی دیتے ہوں گے یا لے جاتے ہوں گے طرح طرح کے، یا پھر ضائع کر دیتے ہوں گے. یہ ساری کمزوریاں، اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں اور بعض گناہوں بھرے معاملات، ان سب کا میں نے ایک ذائچہ کھینچا ہے. سمجھدار آدمی، مہذب آدمی میری ان باتوں کو توجہ سے سنے، سمجھے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی تمیز والی بات کی ہے، اخلاق والی بات کی ہے، کوئی سدھرنے والی بات کی ہے، اور کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ اگر اس پر عمل کریں تو معاشرے کے مہذب اور معتبر فرد نہ صرف دکھیں
بلکہ آپ کی عادت و اطوار بتائے گا ہاں یار یہ مہذب آدمی ہے. کیونکہ ایسے بعض دعوتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ جو ان تمام چیزوں سے بالکل کراہیت کرتے ہیں, وہ بیٹھے رہتے ہیں, ان کو بعد میں ملتا تھوڑا سا ہے, لیکن اب وہ بہت زیادہ پھر کیا پتہ ہے کہ یار 12 بجے 12:30 کتنے بجے آج کل ملتا ہے کھانا, مجھے آج کل کا اندازہ نہیں ہے. 12 بجے کھانا, کون 12 بجے بھوکا رہے گا یار؟ مغرب عشاء کے بعد کھا کر آتے ہوں گے لوگ گھروں سے, عموماً لگتا ہے لوگ کھانا کھا کر آتے ہوں گے, خود نہ کچھ ہے تو 5 ٹائم کا 4 ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہوگا دعوت کے. 3 ٹائم گھر میں کھا لیا, ایک رات کو کھا لیا, صبح پھر اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے. وہ بھی اگر ٹھس کے کھایا ہوگا تو صبح اٹھ کا ناشتہ تو چلے گا نہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا, تیزابیت ہو گئی ہے, گیس ہو گیا ہے, جلن ہوتی ہے. اب اتنا مسالہ بھرو گے اور مارا ماری کرو گے اور کہ دوسروں کو نہ ملے میں سب کا کھاؤں, تو یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا. ولیمہ گلے پڑ جاتا ہے, لفافے سے زیادہ ڈاکٹر لے جاتا ہے. 2 لفافے تیار کرو, ایک میزبان کے لیے, صبح ایک ڈاکٹر صاحب کے لیے. اور شاید ڈاکٹر صاحب کا لفافہ بھاری ہوگا کیونکہ وہ میڈیکل کا خرچہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اگر ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیا تو اب بولو گے میں ولیمے میں اب نہیں جاؤں گا, جانا پھر بھی پڑتا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. ابھی تو میں نے ولیمہ شروع کیا ہے, اب ولیمے میں بیان اتنا لمبا تھا, ولیمہ کتنا بڑا ہوگا. خرابیاں بہت ہے یار, کس یعنی اگر ولیمے میں ہونے والی اگر ایک خرابی کو الگ الگ کیا جائے نا, مطلب میں اگر آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک سب کو دعوت دوں نا کہ سب ولیمے پر اپنے اپنے تجربات بولیں, تو غالباً ہر ایک کی کچھ نہ کچھ بات مختلف ہو سکتی ہے. یار آپ نے ولیمے میں آج تک کیا کمزوریاں دیکھی, تو اس ولیمے کو جو دوبارہ میں کر دوں ایک اسلام کے مطابق کیا گیا طرز عمل ہے. میں انشاءاللہ تعالی بہار شریعت حصہ 16 سے کچھ ولیمے سے متعلق مدنی پھول بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو ولیمے سے متعلق لکھی گئی ہے. کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینے کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت نے بلا لیا. ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا, دسترخوان بچھا دیے گئے, اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا. یہ بھی ایک ولیمہ ہوا. اسی طرح جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی, اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی. ولیمے کی دعوت قبول کر لینی چاہیے, یہ یاد رکھیے گا. اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گیری کر کے نکلا. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بغیر بلائے چلے جاتے ہیں نا, بعض ایسے اپ ٹو ڈیٹ گھوم رہے ہوتے ہیں دعوتوں میں, ویسے بن کے جاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ لڑکی والے کا ہے لڑکے والے کا ہے. پوچھو تو آدمی کو گھبراہٹ ہو گئی کہ یار ناراض ہو گیا تو لیکن یہ ایسے شاطر ہوتے یہ اندازہ بھی نہیں ہونے دیتے. بعض اوقات پھر پتہ چل جاتا ہے, وہ پھر 2-4 جگہوں پہ نظر آتے ہیں, تو لگتے ہیں کہ یار نہ جانے سے کتنے رشتہ دار ہیں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہر دعوت میں گھس جاتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں نے اگر اس طرح کی کوئی عادتیں بنائی ہوئی ہیں تو یاد رکھیے کہ جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گیری کر کے نکلا. البتہ دعوت ولیمہ سنت ہے. ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے, اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے. اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا. ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب, علماء کے دونوں قول ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت موقدہ ہے, یعنی کہ قبول کرنا سنت موقدہ ہے. ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے, اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے. اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے. اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے. دعوت ولیمہ کا حکم
یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود تفاخر یعنی فخر کرنا ہو، یا یہ کہ میری واہ واہ ہوگی جیسا کہ زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے، خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو و لعب نہیں ہوگا، یعنی یہ گناہ برے معاملات نہیں ہوں گے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہو جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا یا پیشوا ہو مثلاً علماء مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے جائیں، نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں، اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدا یعنی پیشوا جو مذہبی قائدین ہوتے ہیں، مذہبی رہنما ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو مقتدا ہو یا نہ ہو کسی کو جانا جائز نہیں۔ یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدا ہو یا نہ ہو کسی کو جانا جائز نہیں، اگرچہ خاد حصہ مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصے میں ہوں۔ اگر وہاں لہو لعیب ہو اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے منکرات شرعیہ روک دیے جائیں گے، اور اگر معلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی اور ایسے موقع پر یہ حرکتیں نہ کریں گے کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص شریک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایسی حرکتیں نہ کریں۔ دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ تو بعض ممالک میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے۔ سنت سے آگے بڑھنا ریا و سمعہ یعنی دکھاوا، ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور سمعہ یعنی اس کے لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں اور اچھا جانیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے تفصیلی مزید احکام بہار شریعت حصہ 16 ولیمے کا بیان یہاں موجود ہے، جن کے میں نے چند فقہی مسائل، ولیمہ اور ضیافت کا بیان بہار شریعت حصہ 16، بہار شریعت حصہ 16 دعوت اسلامی کی مطبوعہ 3ری جلد جو بہار شریعت کی ہے، اس میں سے آپ صفحہ نمبر 388 نوٹ کر لیں، وہاں سے ولیمے کے متعلق تفصیلات دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں۔ مزید کو سوالات تو کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد المعیز الطائی، میں باب المدینہ سے ہوں اور مدرسہ بالغان سے تعلق ہے۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ والدین اور جو آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں ان پر کس طرح سے کوشش کی جائے، انفرادی کوشش کی جائے کہ انہیں سادگی کی طرف مائل کیا جائے۔ بعض اوقات کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے اور ریلیٹیوز کی طرف سے، اگر آپ سادگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے تو آزمائش، واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اول تو جو سادگی کا درس دے رہا ہے اس کا اپنا گھر کے اندر جو کردار رہا ہوگا، ایک تو اس کا اثر پڑے گا کہ جب گھر والے دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ گھر میں بھی سادگی اختیار کرتا ہے اور اس کی ایسی بات ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن ہوتا ہے بعضوں کا ذہن تھوڑا لیٹ بنتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ گھر والوں کو تعاون کرنا چاہیے اور سادگی کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی باتوں کا کوئی دھرا نہیں ہے۔ آپ دعوت کر لو گے، بس دمدماٹی کر لو گے، لوگ آپ کی واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، اگلے دن کیا ختم، وہ لوگ دوسری دعوتوں میں ہوں گے، آپ بھی دوسری دعوتوں میں جائیں گے۔ وہ آپ سے اچھی دعوت ہوگی تو لوگ بولیں گے یار تم سے اچھی دعوت سنیں گی تھی، تو آپ بولو گے یار اپنے نے یہ 20-40 لاکھ روپے خرچ کر دیے، سب کچرا ہو گیا۔ عموماً لوگ اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو کمپٹیشن میں مت آئیے، مقابلے مت آئیے،
اپنی چادر سے باہر پاؤں مت نکالیے، بلکہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سادگی جتنی ہوگی اتنا اچھا ہوگا، سادگی جتنی ہوگی اتنا اچھا ہے۔ لیکن یہ اس میں یہ مدری مشورہ عرض کروں کہ یہ کوشش جاری رکھیں، ابھی سے کوشش جاری رکھیں، مدنی چینل دکھائیے، امیر اہل سنت کی CDs بیانات وغیرہ دکھائیے، اس طرح کے بیانات سنوائیے۔ اگر یہ آ جاتا ہے سلسلہ تو اسے اپنے گھر والوں کو دکھائیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تفاخر یعنی فخر کی نیت ہو، تکبر کی نیت ہو، ریا کی نیت ہو، یا دکھاوے کی نیت ہو، واہ واہ چاہنے کی نیت ہو، تو ان نیتوں سے مطلب الٹا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھنس جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آفتیں، ان کی تباہیاں ان کا ذہن بنا دے کہ یار واقعی دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے اور اس طرح گناہوں بھرے سلسلے کر کے کیا فائدہ ہوگا۔ بے پردگی کتنی ہوتی ہے یار ہمارے دعوتوں میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ یار، مطلب ایسی دعوتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ جو میں سنتا ہوں۔ اب تو ایک عرصہ ہو گیا دعوتوں میں میری حاضری نہیں ہوئی ہے، ایک عرصہ ہو گیا، لیکن بعض دعوتیں ایسی میں نے سنی نا کہ میری حاضری نہیں ہوئی۔ جانا ایک طرح سے یوں سمجھے کہ ضروری سمجھا جاتا تھا، بعض ایسے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن نہیں گیا۔ مجھے بعد میں فون آئے نا، یار اچھا ہوا آپ نہیں آئے، یقین مانے۔ پھر جو دعوتوں کے احوال بیان ہوئے نا، مطلب جیسے نا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اتنی مطلب لوگ کتنا مطلب گر گئے ہیں اپنے اخلاقیات سے، اپنے جو ہمارا جو مذہبی شعار ہے، ہمارا مذہبی انداز، ہم کتنے گر گئے ہیں بالکل دعوتوں میں۔ اور لڑکیوں کی تو حالت بری ہے، اور پھر لڑکیوں کے اوپر لڑکے ایسے مطلب کہ وہ عجیب و غریب قسم کی نیچر ہے کہ بس وہ کارٹون بن کے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ لڑکیاں نکلیں گی۔ عجیب و غریب حرکتیں، ماں باپ کو بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، لڑکوں کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعوت ہے کہ کالج ہے یار، کالج کے باہر لوفر قسم کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی دعوتوں میں بھی باہر لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے دولہے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک سے ایک بے شرم قسم کا آدمی ہوتا ہے، لڑکیوں کی جو دوست ہوتی ہیں وہ ایک سے ایک بے شرم و بے حیا قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسی دعوتوں میں جو آپ کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ شادی خانہ آبادی کیسے بنے؟ یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب نہیں کر رہے ہم لوگ۔ اتنے گناہوں کا پلندہ جمع کرنا اپنے بچوں کی شادی میں، اس پہ غور کر لیجئے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی میرے بڑے لوگ ہیں، گھر کے جو افراد سربراہ ہوتے ہیں، تب جو اتھارٹیز ہوتی ہیں جو گھر کی، پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر، ایک بار تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں میری بات پر، تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا، سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو اسلامی پوائنٹ آف ویو پر لیں گے، مذہبی پوائنٹ آف ویو پہ لیں گے کہ بات یہ اپنے گھر کی نہیں کر رہا، بات شرم کی کر رہا ہے، حیا کی کر رہا ہے، تقوی کی کر رہا ہے، حلال کی کر رہا ہے، حرام کی کر رہا ہے، جائز ہی کر رہا ہے، ناجائز ہی کر رہا ہے۔ یہ تو بات آپ سمجھ سکتے ہوں گے، اور ثواب گناہ کو آپ بھی سمجھ لیتے ہوں گے کہ اس طرح بے پردگی خاندان بھر کی کروانا، اپنے گھر میں کروانا، ہال میں کروانا، گانے باجے، فنکشن اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ بد اخلاقیاں کروانا، لڑکے لڑکیوں کا اس طرح مطلب کہ کھیل تماشے کروانا، آپ ذرا سوچو کہ اگر آپ اوپر رہ کر کروا رہے ہو، اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ذرا سوچئے، پلیز سوچئے، اور دعوت اسلامی کا اس معاملے میں ساتھ دیجیے۔ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اسلام اور شادی، اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کو عین اسلام اور شریعت کے مطابق، اور دین اور اسلام جو شادی سے ہمارے اس کی جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں، نہ کہ ہم نے اپنی شادیوں کو غیر مسلموں کے انداز پر لے گئے۔ ہماری شادیوں میں بہت بڑا جو حصہ ہے وہ غیر مسلموں کا انداز ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک نکاح، مولانا، قاضی، ایجاب، قبول ہے نہیں قبول، لڑکی نے گھونگھٹ کیا، چپ گئی پردے میں، اب بھی پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ پہلے ہوتا تھا گواہ آتے تھے، وکیل ہوتا تھا، لڑکی چھپی ہوئی ہوتی تھی اور پوچھتے تھے اور یوں مطلب چلے جاتے تھے۔ اب تو لگتا ہے شاید ایسا بھی نہیں ہوتا ہوگا، اور لڑکی بھی بالکل مرد چھاپ لڑکیاں ہوتی ہیں، بعض کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، اور پہلے ایسا ہوتا ہو، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسا یہ ہوتا ہے، یہ واقعی ہے۔
ابھی ہے. لیکن یہ چلو بعض خاندانوں برادری میں ہوگا, بعض میں چلا بھی گیا تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ اب لڑکی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی. یہ کیا مطلب کہ پیچھے بیٹھے گی, وہ تو الٹا لڑے گی. کیوں پیچھے بیٹھو, گواہ سے کیوں پیچھے بھاگو, وکیل سے کیوں پیچھے بھاگو, قاضی صاحب سے کیا مسئلہ ہے, یہ تو الجھتی ہوگی تو کوئی تعجب نہیں ہے. لڑکی ہے یا باپ کی باپ بنی ہوئی ہے. تو اللہ حیا نصیب کرے, اللہ شرم و حیا نصیب فرمائے, اللہ شرم و حیا نصیب فرمائے. عجیب حال ہو گیا ہے. تو اگر یہ سارا جو بھی غیر اخلاقی نظام بنا ہوا ہے, اگر اس کو درست کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے, جو گھر کے بڑے مدنی چینل پر اگر سن رہے ہیں مجھے, مرنے سے پہلے سدھارا کر دیجئے. میری مدنی التجا ہے, مرنے سے پہلے سدھارا کر دیجئے, آپ کی چلتی ہوگی یار, چلتی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نکاح کے کھانے کی شرعی حیثیت جو لڑکی والے کرتے ہیں اس کی کیا ہے؟ نکاح کی کھانے کی شرعی حیثیت یعنی لڑکی والوں کی طرف سے ایک جو دعوت کھانا ہے, ہوتا جیسے ہے ولیمے کی تو شرعی حیثیت ہے, لیکن وہ جو یہ ایک ہمارے ہاں ایک رواج مباح ہے. دعوت جیسے نارملی طور پر ہم دعوت کرتے ہیں کہ دولہے کی دعوت, یہ یوں سمجھیے کہ داماد کی دعوت ہے. داماد کی ایک طرح سے دعوت ہے. نکاح ہو جانے کے بعد لڑکی کی طرف سے دعوت ہوتی ہے, جو ہمارے یہاں معاشرتی طور پر رائج ہے. لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ نکاح میں لڑکی والے یا لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اخراجات جو ہے نا, جو اس کے جو موٹے موٹے خرچے ہیں, اس میں سب سے پہلے مہر, یہ لڑکے پر. نان نفقہ, کھانا پینا روٹی وغیرہ, یہ لڑکے پر. ولیمہ, یہ لڑکے پر. یہ سب چیزیں لڑکے پر ہیں. ایس سچ بنیادی طور پر لڑکی یا لڑکی والوں پر کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے. ایک مطلب عرف اور عادات کے مطابق معاشرتی طور پر کچھ نہ کچھ ماں باپ اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں اپنی حیثیت اور چادر کے مطابق, تو وہ کافی ہے. اور ہمارے عموماً دعوت ہے کہ نکاح کے دن لڑکی کی طرف سے داماد کی دعوت ہوتی ہے اور اس کے خاندان والوں کی ایک دعوت ہوتی ہے, اور وہ رخصتی ہوتی ہے بعض اوقات رات کو, اور رات کو وہ رخصتی ہوتی ہے. بولے یا یہ سمجھو کہ لڑکی لینے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح کی ایک دعوت ہے جو میری موٹی عقل میں آتی ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو دعوت ہے اسے قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص وہاں جو خرافات ہوتے نہیں جاتا ہے دعوت میں, تو کوئی گناہ تو نہیں, بلکہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو بارے شریعت سے میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ اگر چاہے وہ مقتدا ہو یا نہ ہو, اگر اسے پہلے سے پتہ ہے کہ وہاں پر خلاف شرعی کام ہو رہے ہیں, اس کو نہیں جانا چاہیے, اور واقعی نہیں جانا چاہیے. یہ جو دعوت دے قبول کو دے گناہ نہیں ہوگا. نہیں, دیکھیں اعتدال, ہمیں جہاں پر دعوت قبول کرنے کا بیان دیا گیا, وہاں کون سی دعوت قبول کی جائے یہ بیان دیا گیا کہ اگر وہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ولیمہ کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنے کی یہ صورت بیان کی گئی. اگر وہ تفاخر کی نیت سے, ریا کی نیت سے یا اس طرح کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنے کا کہاں کہا گیا ہے. تو اس لیے ایک بار پھر عرض کر دو, باہر شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جلد 3 جلد 3 جلدوں میں باہر شریعت چھپی ہے. حصہ 16 کے صفحہ نمبر 388 پر 388 پر ولیمہ اور ضیافت کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں, فقہی مسائل. وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی مدنی سوچ کے ذریعے اپنے بچوں کی امی کی تربیت. میرا تو مشورہ بچوں کے ابو کے ساتھ یہی ہے, بچوں کی امی کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ برائے کرم ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ منقطع مت کیجیے. عورت کا
نفس تمہارے نفس کی مثل ہے کہ اگر تم اس کی لگام کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلا چھوڑو گے تو وہ لمبے عرصے تک تم سے سرکشی کرے گی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ کی قسم جو شخص بھی اس حال میں صبح کرے عورت کی خواہشات میں اس کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر.